کل کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ CTD نے ایک بلوچ خاتون کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک خودکش بمبار ہیں اور ان کا تعلق بلوچستان لبریشن فرنٹ جو ایک سرکردہ علیحدگی پسند مسلح تنظیم ہے، کہا گیا کہ ان کا تعلق اسی تنظیم سے ہے۔ دوسری جانب جو گرفتار شدہ خاتون ہے، ان کی فیملی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دراصل کوئٹہ میں رہائش پذیر تھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، اور ان کی فیملی کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ رات 11 بجے CTD نے ان کے گھر پر چھاپا مارا اور وہاں سے وہ خاتون اور ان کے بچوں کو گرفتار کیا، ان کو لے گئے کسی تانے میں۔ وہاں ڈیورنگ ڈیٹینشن، دوران حراست، وہ خاتون کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، یہ ان کے بچوں کا کہنا ہے۔ دوسری جانب CTD نے جو FIR کی ہے، وہ FIR کے مطابق انہیں مخبر کی جانب سے اطلاع ملی 8:20 کو رات، وہ 9 بجے کوئٹہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں کسی پارک کے قریب پہنچے، وہاں انہوں نے وہ خاتون کو گرفتار کیا اور اس سے 4 کلو دھماکہ خیز مواد اور ایک بیگ اور خودکش جیکٹ برآمد ہوئی ہے۔ اب یہ دو رائے آ رہے ہیں، ایک تو اس کی فیملی کا ہے، دوسرا CTD کا ہے۔ اب یہ یاد رہے کہ یہ ابھی ریسنٹلی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلوچستان میں کسی خاتون کو گرفتار کرنے کا یا اسے جبری گمشدگی کا نشانہ بنانے کا، بعد میں ڈکلیئر کرنا کہ بھئی یہ خودکش بمبار تھا یا پلانا تھا، وٹ ایور۔ ابھی کوئٹہ میں اسی مہینے کوئٹہ سریاب سے ایک خاتون رشیدہ زہری، ان کے شوہر، ان کے ساس اور 2 بچوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ انہیں کچھ دن صبح سویرے پھر وہ اس کی جو خاتون ہے رشیدہ زہری، اس کی ساس اور بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن رشیدہ زہری اور اس کے جو شوہر ہے وہ کچھ دن تک مسنگ رہے۔ شوہر ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ بعد میں رشیدہ کو چھوڑ دیا گیا۔ جب لوگ سڑکوں پہ آئے، احتجاج ہوئی، کسی نے پوچھا نہیں کہ بھئی کون لوگ لے کر گئے تھے، کیا ہوا تھا، یہ کیوں اس طرح اس فیملی کے ساتھ ہوا۔ ابھی بھی ان کے شوہر لاپتہ ہیں، لیکن جو بلوچ ہماری کانفرنس جماعتیں ہیں، خاص طور پر یہ پارلیمانی جماعتیں، وہ بالکل ان معاملات پر خاموش ہیں۔ اس سے پہلے اسی مہینے کراچی میں ایک بلوچ خاتون سعیدہ بلوچ، ان کے بھائی جو ایجنسیوں کی تحویل میں تھی، پتہ نہیں پولیس کی تحویل میں تھی، وہ سینٹرل جیل سے اس کو رہائی ملتی ہے۔ ان کے خلاف بھی اس طرح کے سنگین الزامات تھے، لیکن انہیں کورٹ نے بری کیا۔ وہ جب جیل سے نکل رہے ہوتے ہیں، پھر خفیہ ایجنسیوں کے لوگ دعویٰ بول دیتے ہیں، اس کو دوبارہ اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوران جس اسکفل فائٹ وہ خاتون سعیدہ بلوچ انجر بھی ہوتی ہیں۔ اس پر بھی بلوچ جو ہیں کانفرنس جماعتیں، پارلیمانی جماعتیں خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ پھر اس سے پہلے پچھلے سال مئی 2022 کو غالباً تربت سے ایک خاتون کو اسی سے بالکل جس طرح جو ابھی کوئٹہ میں واقعہ ہوا ہے، انڈر دا سیم سرکمسٹانسز، ایک خاتون غالباً ان کا نام نور جہان بلوچ تھی، اس سے انہیں اٹھایا گیا اور بعد میں کہا بھائی خودکش بمبار ہے، دو کہ ابھی وہ رہا ہوئی ہیں۔ اسی سال مئی میں شاید کراچی سے ہی ایک بلوچ خاتون کو بھی اٹھایا گیا تھا۔ اب یہ اٹھانے کا سلسلہ جو ہے، اس میں اب تیزی تو آئی ہے۔ جب آصف غفور صاحب کور کمانڈر 12 تعینات جب سے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کرنا، مارنا، فیک انکاؤنٹر، اس میں کافی تیزی آئی ہے۔ بلوچ جو رائٹس گروپ ہیں، ایک ہیومن رائٹ کمیشن آف بلوچستان ہے، دوسرا ایک کوئی گروپ ہے پانک، ان کے مطابق بٹوین اگست 2022 اور دسمبر 2022 بلوچستان میں کم از کم 147 لوگ مسنگ ہوئے، 40+ مارے گئے۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بلوچ پارلیمانی جماعتیں ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں 3 کانفرنس جماعتیں، کانفرنسوں کی بات کر رہا ہوں، جو پارلیمانی سیاست پر بلیو کرتے ہیں۔ ایک ہے بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل، دوسرا ہے نیشنل پارٹی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کی، اور تیسرا ہے PK میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی صاحب کی۔ اچکزئی صاحب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، کہا ہے کہ بھئی بلوچستان میں بلوچوں کے ساتھ جو بھی ہو، خواتین اغوا ہوں، نوجوان مارے جائیں، کچھ بھی ہو، میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو
میرا حلقہ احباب نہیں ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اختر مینگل صاحب پہ الزام عائد کرتے ہیں لوگ اب کہ اختر مینگل صاحب جو ہے وہ ایک کمپرومائزنگ، نہ صرف ایک کمپرومائزنگ سچویشن پر آ کھڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ ایک گیو اینڈ ٹیک والی سچویشن پر آ گئے ہیں۔ اب گیو اینڈ ٹیک والی سچویشن یہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مینگل صاحب بولتے ہیں مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، پھر 2 دن بعد خاموشی اختیار کرتے ہیں کچھ لے کر۔ آئی ڈونٹ نو، یہ الزامات ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی لگاتے ہیں، بلوچ بھی اب لگا رہے ہیں، اور کتنے حد تک درست ہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن کچھ واقعات ہوئے ہیں ریسنٹلی۔ مینگل کی خاموشی، بی این پی مینگل کی ایک کوشچن مارک ہے۔ گوادر میں جو ہوا دسمبر میں 7 دن تک انٹرنیٹ معطل رہی، لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، بی این پی خاموش۔ ابھی سعیدہ بلوچ کے ساتھ جو ہوا کراچی میں، یہ پچھلے ابھی کزدار میں جو رشیدہ زہری کے ساتھ ہوا، میں نے دیکھا تھا ان کا ایک اپوزیشن لیڈر ہے صوبہ اسمبلی میں، اس نے کچھ بیانات دیے، کوئی تقریر کی، لیکن اس تقریر میں وہ جان، وہ رنگ نظر نہیں آئی جو پہلے ہمیں نظر آتی تھی۔ وہ جب دیکھیے پی ایس ٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے بی این پی مینگل کے لوگ اسمبلی میں بلاکیڈ کریٹ کر سکتے ہیں، اسمبلی کو بند کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، ان پہ گاڑیاں چڑھائی گئی، یاد ہوگا آپ لوگوں کو جون 2021 میں جام کمال صاحب نے ان پہ گاڑیاں چڑھائے تھے۔ جب یہ لوگ اپنے بجٹ کے لیے یہ کر سکتے ہیں تو بھائی بلوچ خواتین اغوا ہو رہے ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں، ان کو تشدد کیا، ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، آپ کیوں یہ کام اسمبلی کے باہر آپ کیوں نہیں کرتے؟ دوسری طرف جو ہیں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کی پارٹی ہے نیشنل پارٹی، مالک صاحب کہتے ہیں یار میں تو کمزور بندہ ہوں، میری کوئی ٹرائبل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میرے پاس اتنی قوت یا فورس بھی نہیں ہے، میں تو بہت ولنریبل سچویشن میں ہوں۔ مالک صاحب خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اس لیے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں بولوں ان معاملات پر کھل کر تو میرے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، میرے لیے پرابلمز کریٹ کیے جاتے ہیں، میرے سیٹ چھینے جاتے ہیں۔ بھائی پھر سیاست چھوڑ دیں، آپ سیاست ہی نہ کریں، پھر گھر بیٹھیں۔ تیسرا پی کے میپ کا میں نے حال سنایا آپ کو۔ اب بلوچستان میں جو بلوچ سیاسی پارٹیاں ہیں وہاں ڈویژن بھی ایک بہت ہے، ود ان بلوچ ایک قسم کی ڈویژن بھی ہے۔ اب دیکھ ڈیرہ بگٹی میں پچھلے مہینے ڈیرہ بگٹی میں 200 دسمبر جنوری میں 200 لوگوں کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اسی سی ٹی ڈی نے دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا۔ او بھائی خدا کا خوف کرے، ڈیرہ بگٹی میں نہ کوئی بلڈ شیڈ ہوئی، نہ کوئی خون ریزی ہوئی، نہ کوئی بڑا ایسا واقعہ ہوا، ثانیہ ہوا، بلا وجہ 200 لوگوں کو ایف آئی آر کیا، وہ بھی وہ دہشت گردی کے چارجز پر۔ اب بلوچ سیاسی پارٹیاں خاموش، پارلیمانی ہمارے جو قوم پرست جماعت ہے، بھائی کیوں خاموش ہے آپ لوگ؟ وہ اس لیے خاموش ہیں کہ مالک صاحب کہتے ہیں میرا حلقہ احباب نہیں ہے ڈیرہ بگٹی، اختر مینگل صاحب کہتے ہیں میرا حلقہ احباب نہیں ہے، اور جو باقی جماعتیں جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ سیکیورٹی کے معاملات یہ تو ہمارے کنسرنز ہی نہیں ہیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مسنگ پرسنز وغیرہ، یہ آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں لوگ مارے جائیں، جو بھی ہو فیک انکاؤنٹر، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے۔ اب یہ جماعتیں ہماری خاموش ہیں۔ اگر جس دن نورجہان بلوچ کو مئی 2022 میں جب اٹھایا گیا وشاب سے، مالک صاحب اسٹینڈ لیتے، مینگل صاحب اسٹینڈ لیتے، پھر اس کے بعد ہانی بلوچ کو کراچی سے اٹھایا گیا، یہ دونوں جماعتیں اسٹینڈ لیتے، پی کے میپ اسٹینڈ لیتا، تو شاید آج یہ خاتون اس سرکمسٹانسز میں گرفتار نہیں ہوتی۔ بلوچوں کی اپنی بھی خامیاں ہیں، بلوچ پہلے اپنا گھر کو ٹھیک کرے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ مالک صاحب یا مینگل صاحب سہولت کار ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں، نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں، لیکن وہ بیچارے جو ہیں وہ کہتے ہیں یار میں اپنی سیٹ گنوانا نہیں چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے یار میں اپنی گورنمنٹ میں ہوں، میں اس کو گنوانا نہیں چاہتا ہوں۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، یہ ایک سچویشن ایسی کریٹ کی ہے ان لوگوں نے، ان کی خاموشی کی وجہ سے اصل میں یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ یہ لوگ خاموشی اختیار کیے ہیں، وہ کھل کر بولیں نا، سامنے آئیں، کھل کے بولیں، بہادری کا مظاہرہ کریں، کوئی ان کو کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کوئی کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہ لوگ تھوڑا بولتے، زیادہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، ڈر کے مارے کہ یار ہماری سیٹ ہم سے چھن جائے گی،
ہمارے بدلے کوئی آرٹیفیشل لیڈرشپ کریٹ کی جائے گی. اب ہم تو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، لیکن فوج کی جو سہولت کاری ہے، سہولت کاری کا لفظ شاید مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن فوج کو طاقتور یہ ہمارے اپنے لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ہماری خاموشی کا نتیجہ ہی ہے کہ فوج اتنی یا خفیہ ایجنسیاں ہیں جو CTD ہے اتنے طاقتور ہوئے ہیں کہ بلوچ خواتین کو بھی اٹھانے لگے. اب مالک صاحب کچھ نہیں کہتے، مینگل صاحب کچھ نہیں کہتے، پشتونخوا والے کہتے ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اب ایسی سرکمسٹانسز میں ہم گلہ کرتے ہیں کہ یار پنجابی کیوں نہیں بولتے، پنجاب کیوں نہیں بولتا، پاکستانی میڈیا کیوں نہیں بولتا، ان کے ہیومن رائٹس کے ادارے کیوں نہیں بولتے. بھائی جان وہ کیوں بولے؟ وہ آپ کے مسئلے کو اپنا مسئلہ کیوں بنائیں؟ اگر پنجابی جرنلسٹ بولے یا پنجاب کے میڈیا بولے، آپ ان کو دیں گے کیا بدلے میں؟ ذمہ داری تو ہے ان کی، وہ بولے. میں نہیں کہتا ہوں کہ بولنا نہیں چاہیے، لیکن جب آپ کے اپنے لوگ ایک سیٹ پہ آ کے کمپرومائز کرتے ہیں، نہیں بولتے ہیں، تو پنجاب کا میڈیا اپنے لیے کیوں ہرڈلز، اپنے لیے چیلنجز پیدا کرے؟ ان کے ریونیوز کیوں وہ اپنا ریونیو بند کروائیں؟ بلوچستان سے کتنی اشتہار ملتی ہے میڈیا کو؟ بلوچستان سے کتنی ویورشپ ملتی ہے میڈیا کو؟ کچھ بھی نہیں. فیصل آباد میں زیادہ ملتے ہیں. وہ کیوں بھائی؟ کیوں وہ اپنے لیے چیلنجز، ہرڈلز کریٹ کرے؟ دوسری جانب جو سیاسی جماعتیں ہیں پنجاب کی، PMLN ہے، PTI ہے، سندھ کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں یار بلوچستان سے کتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں؟ ہارڈلی میرے خیال سے وہ جو مخصوص نشستوں کو ملا کر 21 بنتے ہیں آئی تھنک. اب فیصل آباد شہر کی سیٹ زیادہ ہے، لاہور شہر کی سیٹ زیادہ ہے، تو کیوں یہاں آ کر سیاست کریں یا آپ کے مسائل پر بولیں؟ آپ کے مسائل پر آپ کے اپنے لوگوں کو بولنا چاہیے. آپ کے اپنے لوگ ایک کمپرومائزنگ سچویشن میں آ گئے ہیں، وہ سیٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لوگ اپنے بجٹ کے لیے اسمبلی کو بلاک کرتے ہیں، اسمبلی کے سامنے دھرنا دیتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، گاڑیاں چڑھائی جاتے ہیں ان کے اوپر. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بلوچ خاتون کو ہی اغوا ہوتا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ ہم سوشل میڈیا پر ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو ٹیگ کرتے ہیں، ان کو شرم دلاتے ہیں، پھر آ کے اسمبلی میں کوئی تقریر کر کے دوسرے دن خاموشی اختیار کرتے ہیں. ایسے تو بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ جبری گمشدگیوں کا، بچوں کو اٹھانے کا، عورتوں کو اٹھانے کا یہ سلسلہ رکے گا. بلوچوں کو پہلے اپنے گھر میں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے گریبان میں جاننا چاہیے. اب یہ فوج ہے، CTD ہے، CTD کو امپاور کس نے کیا؟ کس نے اختیارات دیے CTD کو؟ جام کمال صاحب کی حکومت نے دیے. اچھا، وہ اس لیے دیے کہ FC پہ بہت زیادہ کریٹیسزم ہوتی تھی، خفیہ ایجنسیوں پہ بہت زیادہ کریٹیسزم ہوتی تھی. انہوں نے کہا چلو بھائی یہ صفائی CTD سے کرواتے ہیں. امپاور جام کمال نے کیا؟ جام کمال صاحب کا کوئی نام ہی نہیں لیتا ہے، کوئی اس کو کبھی تنقید کیا اس کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے. اب میں نہیں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ جائیں اس پہ حملہ کریں، اس کو کچھ نقصان دیں، نہیں، سیاسی طور پر کچھ تو کہیں کریٹیسزم کریں، بولیں بھائی. نہیں، ہمارے ایک ہیں سابق وزیر اعلیٰ ہیں، آج کل بڑے انقلابی بنے پھرتے ہیں، وہ ٹویٹس بھی کرتے ہیں، ہمارے دوست نوجوان اس کو ریٹویٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کرتے ہیں. بھائی اس سے بھی پوچھیں کہ اس کے دور میں تو یہ سارا شروع ہوا 2008-2013 کے دورانیے میں کیا کچھ نہیں ہوا بلوچستان میں. یہ کل اینڈ ڈم پالیسی تو اس کی شروعات وہیں سے ہوئی. آج کل وہ انقلابی ہیں، ری امیجننگ پاکستان بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں، ہم اس کو پوچھتے نہیں ہیں. اب مختصراً یہ کہ نیشنل پارٹی، BNP مینگل، PK میپ ہو، JUI ہو، جتنے بھی یہ جماعتیں مذہبی ہوں یا قوم پرست ہوں، وہ جب خاموش ہیں، کمپرومائزنگ سچویشن پہ آ گئے ہیں، اپنی سیٹ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ یار ہماری سیٹ ہم سے چھین جائے گی، تو پھر پنجاب سے یا پنجابی سے یا پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا سے کیوں ہم گلہ کریں؟ پہلے اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ابھی غفور صاحب جب سے آئے ہیں، یہ جبری گمشدگیوں کے سلسلے میں ہم تیزی دیکھ رہے ہیں، اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن غفور پنڈی سے آیا ہے، اس کو کیا پتا بلوچستان کے حالات کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، یہاں کے
لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہے. اس کو بتانے والا رات کی تاریکی میں ایک بلوچ ہے, وہ جا کے اس کو بتاتا ہے, یہ سارا کچھ فیڈ کرتا ہے. ان کو اسٹیبلشمنٹ کو, ملٹری کو, فوج کو غلط فیڈ کرنے والے ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں, اپنے ہی بلوچ ہیں بھائی. ان سے ہم پوچھتے نہیں ہیں, ہم گلا کرتے ہیں دوسروں سے. اب جب تک ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے, اپنے گھر کو درست سمت میں نہیں لائیں گے, اپنے لوگوں کو کوسچن نہیں کریں گے, مینگل کو, مالک کو, محمود خان کو, باقی جو ہیں ان کو, شاہزین بگٹی کو, جب تک نہیں پوچھیں گے, کوسچن نہیں کریں گے, ان کو کریٹیسائز نہیں کریں گے, انکلوڈنگ لشکری اسلم رئیسانی کی بات کر رہا ہوں, ان کے بھائی ہے. اور جب تک ان سے ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے, ان سے پوچھتے نہیں ہیں, سیاسی طور پر پوچھنا چاہیے, ان سے کوسچن کریں, ان کو لائیں, کٹہرے میں کھڑا کریں. جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, بلوچستان میں یہ سلسلہ نہیں روکنے والا, اور ایسے ہی لوگ اٹھائے جائیں کہ لوگوں کو بے عزت کیا جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ مزید نوجوان جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہوں گے, ریڈیکلائز ہوں گے, وہ ملیٹنسی کی جانب راغب ہوں گے. اس کا نتیجہ جو ہے بڑا خطرناک ہوگا, اور یہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا, نہ صرف فوج کے لیے خطرناک ہوگا, بلکہ یہ مینگل, مالک صاحب اور دوسری جو جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوں گے. آپ لوگوں کے پاس وقت ہے بھائی, بولیں ان مسائل کو پر کھل کر بولیں, بغیر خوف کے بولیں, بغیر ڈر کے. آپ ڈریں گے, نہیں بولیں گے, پھر جو ہے آپ کے خلاف نئے محاذ کھولے جائیں گے, آرٹیفیشل لیڈرشپ بھی کریٹ کی جائے گی. آپ بولیں گے, آپ ان کو فیس کریں گے, مقابلہ کریں گے, پھر وہ بیک فٹ پہ جائیں گے. جی شکریہ.